اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، لہٰذا بچوں کو اچھا برا سمجھاؤ لیکن ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ اس طرح وہ ضد میں غلط کام ضرور کریں گے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہوں سے خود بیزار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خود بخود اچھائی کو قبول کرتی ہے۔ خیال ہے جبر ہوگا لیکن حکمت کے ساتھ۔ ہماری شریعت یہی سکھاتی ہے کہ سختی بھی کریں لیکن حکمت کے ساتھ کریں۔ یہ کہنا کہ جی بچوں کو چھوڑ دیں، کچھ در سے گناہ کر کے خود ہی آخر ایک نہ ایک دن آدمی بیزار ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، کتنا بھولا بھالا یہ مشورہ ہے۔ آپ اندازہ کریں اپنے اطراف میں بلکہ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، سینکڑوں آپ کو بوڑھے ایسے نظر آئیں گے جو اب بھی بیٹھ کے فلمیں اور ڈرامے اور ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں، گندی گالیاں زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں، نشے کر رہے ہوتے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں۔ کیا ان کے بارے میں بھی یہی سوچا ہوگا کہ ان کو چھوڑ دیں، شاید کچھ عرصے بعد خود ہی بیزار ہو جائیں گے؟ دیکھیں انسان ایک گناہ سے ضرور بیزار ہوتا ہے، لیکن شیطان اس گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں ایسی لذت اور اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے وہ دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ شیطان کہاں ایسا ہوگا کہ گناہ سے آدمی بیزار ہو تو پھر کہ شیطان بھی بیزار ہو جائے گا، چھوڑ دو اب اس کو یار، چلو جانے دو، اب نیک عمل کرنے دو۔ نہیں، وہ بے رحم دشمن ہے، وہ کبھی بھی موت کے وقت تک بھی وہ ہمیں کبھی نیکی کے راستے پہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ اصل میں جملے وہ لوگ کہتے ہیں جو خود گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں تو انہیں سمجھا آپ ان کو رہے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے چور کی داڑھی میں تنکا جس کو کہا جاتا ہے، انہیں خود برا سا محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ ان بچوں کا دفاعی جملے وہ اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں کہہ کے اپنے گویا کے باطن کو، ضمیر کی ملامت کو دبا کر خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دلیل قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے جی، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہمارا دل بھی بیزار ہو جائے گا۔ اس سے انہیں تھوڑا سا روحانی سکون سا مل جاتا ہے وقتی طور پر۔ ایک جرم کا احساس جو احساس ندامت باعث تکلیف بن رہا تھا، اس تکلیف کی شدت سے بچنے کے لیے اس قسم کے جملے بول دیے جاتے ہیں جو قطعاً غیر مناسب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور سرکار نے بخاری کی روایت فرمایا ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، ایک شخص سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، ماں سے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، آقا سے غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اور غلام سے آقا کے گھر اور کاموں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس میں کوتاہی کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ شتر بے مہار چھوڑ کر بچوں کو مہلت دی جائے کہ چلیں جی پہلے سنبھل جائیں گے پھر انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے مجرم پیدا کیے ہیں کہ چھوڑو جی نظر انداز کرو، ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کو حدیث پڑھا رہے ہیں، کسی عالم کو کی ٹیوشن لگوا دی آپ نے، بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز برائی کے حاصل کر رہے ہیں، باہر نکل کے پریکٹیکل کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو انشاءاللہ ایک دن بیزار ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن آئے گا؟ وہ آپ پر آیا ہے؟ پہلے آپ اپنے بارے میں غور کر لیں، آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ آپ گناہوں سے بیزار ہو گئے؟ آپ ذرا لسٹ میں گن کے دیکھ لیں اپنی انگلیوں پر کتنے گناہ آپ روزانہ خود کر رہے ہیں۔ تو اس لیے معذرت کے ساتھ برا نہ مانیں، اور اس قسم کے مشورے دے کر کسی دوسرے کو اصلاح اور بچوں کی صحیح تربیت سے روک کر اپنے لیے گناہ جاریہ کا سامان نہ کریں، تو یہ بہت بہتر ہے، ہمارا مشورہ ہے۔ ورنہ آپ کی مرضی ہے صاحب، آپ ہمیں بھی برا بھلا کہہ لیں چاہے انہیں بھی